اب آپ پہلی بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے وطن اصلی، جہاں پیدا ہوئے، ماں باپ، پھر وہاں شادی ہوئی، بال بچے، وہ آپ کا ہے وطن اصلی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ وطن اصلی۔ ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں، مسافر ہیں، لیکن وہاں عزم ہے کہ جہاں 15-20 دن رہوں گا، آپ کا مکہ مکرمہ وطن اقامت بن جائے گا۔ اب وہاں آپ نماز پوری پڑھیں گے کہ آپ وطن میں آ گئے، یعنی ایسا وطن بن گیا۔ اگر 14 دن، 13 دن، 12 دن، 11 دن، 10 دن، 9 دن، جو جتنا آپ نے کم ٹھہرنا ہے، آپ مسافر ہوں گے، نماز قصر والی پڑھیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ اب آپ دیکھیں کہ سفر کیسے، اب آپ توجہ فرمانا ہے ایک ایک مسئلے پر۔ فرمایا اقل سفر تتغیر بہ الاحکام، کہ وہ کم سے کم سفر وہ ہے جس سے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ کتنا ہے؟ مسیرت ثلاثت ایام، 3 دن کی مسافت ہو۔ من اکثر ایام السنہ، جو سب سے چھوٹے دن ہیں نا سال کے، ان 3 دنوں میں آپ چلیں، دوپہر کے وقت بھی آرام فرمائیں، عصر کے بعد بھی آرام کر کے ٹھہر جائیں، اور اونٹوں کی چال ہو جب خود پیدل چل رہے ہوں، 3 دن جب آپ اتنا سفر کریں گے، وہ اتنی مسافت ہو تو آپ کو مسافر کہا جائے گا۔ اب یہ لکھا ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ، جو ابو حنیفہ ہند مشہور تھے، جس طریقے سے فقہ میں اور علم دین میں امام وقت تھے، ایسے ہی تصوف کے اندر بھی امام وقت تھے۔ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی ولایت تھی، کیا میں عرض کروں کتنی شان تھی ان کی۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اب ہم دین سمجھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ آپ نے اونٹ منگوایا، سفر شروع کیا، ناشتہ کر کے سویرے چلے، دوپہر تک آپ گئے، دوپہر کے بعد جھٹ آرام کیا، کھانا پکایا، اس کے بعد پھر آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے پھر اتنی دیر میں کہ جس میں نماز مکروہ نہ ہو، یعنی ظہر کی نماز کے بعد چلے نا، پھر عصر کی نماز کا اتنا وقت چھوڑا جس میں نماز مکروہ نہ ہو، تو اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پڑاؤ کیا اسی حکم کتاب۔ تو خیال کیا کتنا کہ 16 میل حضرت نے سفر کیا۔ ایک دن میں کتنا سفر کیا؟ 16 میل میں اس اندازے سے۔ پھر 3 دن کا سفر کتنا بن جائے گا؟ 48 میل۔ تو اب اس پر فتویٰ دیا گیا کہ اب آپ جہاں اصلی وطن میں بیٹھے ہیں، یہاں سرگودا سے جب آپ چلیں جہاں جانا چاہتے ہیں، اور وہاں 48 میل سفر بن جاتا ہے، تو اب آپ کو مسافر کہا جائے گا۔ اب احکام بدل جائیں گے۔ کیسے بدلیں گے؟ نماز، روزے کے احکام بدلیں گے۔ ایک مسئلہ درمیان میں سمجھنا، ایک کہا جاتا ہے عزیمت، ایک کہا جاتا ہے رخصت۔ رخصت میں یہ ہوتا ہے بھئی آپ کی مرضی کر لیں، آپ کی مرضی نہ کریں گے تو گناہ گار نہ ہوں گے، کر لیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ سفر کے اندر روزے کی رخصت ہے، اور عزیمت اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہر حال میں ایسا ہی کرنا ہوگا، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو نماز سفر میں عزیمت اور روزہ سفر میں رخصت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب کیسے؟ نماز جب آپ اپنے گھر کے شہر سے نکلیں گے، اور فنائے شہر سے، فنا شہر اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں یعنی شہر کے بعد آپ نکلے ہیں، شہر کی ضروریات ارد گرد کے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہاں چنگیاں ہیں، یہ ہے۔ جب آپ شہر سے اس کی تمام گھروں سے باہر نکل جائیں گے، اب آپ مسافر ہو گئے۔ شہر سے نکلے
مسافر ہو گئے، چاہے شہر سے نکل کر آپ نے 1 میل بھی کیا ہے تو نماز کا وقت ہو گیا، نماز آپ قصر پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں گے۔ آئی بات یہ؟ اب آپ دیکھیں، اب نماز قصر کتنی ہے؟ صرف 3 نمازیں ہیں، ایک ہے ظہر، ایک ہے عصر، ایک ہے عشاء۔ یہ 3 نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں۔ ظہر کی بھی 4 رکعتیں، عصر کی بھی اور عشاء کی بھی۔ اب 4 رکعتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ہمیں، سفر میں فرمایا کہ تم نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، 4 اب نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی 4 پڑھے گا اور درمیان میں اتحیات کو بھول گیا ہے، نماز اس کی باطل، دوبارہ پھر 2 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ آئی بات ذہن میں؟ تو 4 رکعتیں جو ہیں اس کو 2 رکعتوں میں تبدیل کرنا ہے۔ مغرب کی ویسے 3 رکعتیں ہیں، فجر کی ہیں ہی 2، تو اس میں قصر کیا چلے گی؟ وہ پہلے ہی 2 ہیں۔ اب ان نمازوں کو جب آپ پڑھیں گے اس کو نماز قصر کہا جائے گا۔ تو نماز قصر کا کیا ہے کہ اگر سفر ہے آرام کا، جس طرح آپ کار پر تشریف لے جا رہے ہیں، کار بھی اپنی ہے، جہاں چاہیں ٹھہرا لیں، کھڑا کر لیں، تو وہاں سنتوں کا بھی التزام کرنا ہے، لیکن سنتیں پوری پڑھنی ہیں، وہ 2 رکعتیں نہ ہوں گی۔ مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 فرض تو آپ نے پڑھنے ہیں، تو سنتے بھی 2 کریں، فرمایا نہیں، سنتے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی، پھر اس کے بعد بھی سنتے پوری کریں، نفل بھی ساتھ پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ ہے کس کا؟ صرف قصر ہے تو فرضوں میں ہے، سنتوں میں وغیرہ میں قصر کوئی نہیں، وہ پوری کی پوری پڑھنی پڑیں گی۔ اور سنتے ہیں ہی صرف ظہر کی 4، باقی تو سب 2 سنتے ہیں، باقی سب 2 سنتے ہیں۔ ظہر کی 4 ہیں، ان 4 کو آپ 2 رکعت ان کی قصر نہیں کر سکتے۔ آئی بات ذہن میں؟ اس طریقے سے آپ چلیں گے اور نماز کو پورا پڑھیں گے، اس طریقے سے جہاں بھی رستہ آیا۔ اب سفر کے اندر جب آپ چلے تو فرمایا، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ فرمایا فی البر و فی الجبل، ایک سفر ہوتا ہے خشکی کا، جنگل کا، ایک سفر ہے پہاڑ کا۔ اب آپ اگر چلتے ہیں، ادھر سے چلیں گے سیدھے رستے پر جس میں پہاڑ نہیں آتا، تو 3 دن کی مسافت پر آپ کا سفر ہے، آپ مسافر ہو گئے۔ اگر پہاڑ پر چڑھائی ہے، اتار ہے، رستہ مشکل ہے، جب آپ اس رستے سے جائیں گے تو 3 دن آپ کے لگ گئے، اگرچہ 48 میل نہیں ہوئے، پہاڑ کی چڑھائی کی وجہ سے اوپر نیچے سے وقت جگہ تھوڑی تھی، 48 میل نہیں ہوئی، لیکن رستے میں وہ پہاڑ تھا جو آپ پیدل چل رہے ہیں، پہاڑ کی وجہ سے آپ کو وقت زیادہ لگانا پڑ گیا، تو پھر بھی آپ مسافر ہوں گے، کیونکہ چلتے تو 3 دن رہے ہیں نا۔ یہ مسئلہ ذہن میں آیا؟ یہ فرق ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ سفر فرمانا ہے۔ تو جب یہ سفر کر لیں گے تو آپ کی نماز ایسی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ جب آپ چلیں گے تو سفر کو 2 رکعتیں شروع کریں گے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ نے 15 دن ٹھہرنا ہے، تو اس مقام پر جا کر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اگر ایسے ہے کہ ایک بستی میں آپ نے جانا ہے، دوسری بستی میں بھی جانا ہے، دن ادھر لگ گیا یا رات بھی لگ گئی، دن ادھر لگ گیا اور رات بھی لگ گئی، اب آپ مسافر ہی رہیں گے۔ کیوں کہ جہاں آپ کی رات مستقل ہوگی، آپ یوں سمجھیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں دورے پر، سرکاری محکمے کا دورہ ہے،
آپ ایک جگہ پر جا کر ٹھہر کے فیصل آباد میں یا کہیں آپ جا کر لاہور میں ٹھہر گئے، دن میں آپ گئے، ادھر گئے ادھر گئے، باہر چلے گئے، دور دور گئے، گاڑی پر آئے گئے، تو اب ٹھہرنا آپ نے 15 دن ہے۔ جب باہر گئے تو سفر آپ کی 2 رکعتیں، جب شہر میں آ کر جہاں ٹھہرنا ہے، چونکہ 15 دن سے زائد ٹھہرنا ہے، شہر میں آ کر پوری 4 پڑھیں گے۔ مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی آپ لاہور تشریف لے گئے، آپ کا کام ہے 20 دن کا، دن کے وقت آپ کو قصور بھی جانا پڑ گیا، رائے بین بھی جانا پڑ گیا، ادھر کیا ہے کہ شیخو پورے میں بھی آنا پڑ گیا، اور ادھر کیا ہے گوجرا والے میں بھی آنا پڑ گیا۔ دن میں آپ نے کام کیے، پھر ہٹ کر رہے کہاں؟ لاہور میں۔ اب جب یہاں آپ کی رات ہوگی، رات والی جگہ پر نماز پوری اور دن والی جگہ پر نماز مسافرانہ رہے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ بقیہ انشاءاللہ پھر ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ علیہ وسلم بطری کے سابق آپ ذکر فرمائے لطیفہ نفس پر اور تمام عالم عمل کے لطائف پر۔ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں موت اتنے تک نہ دینا جب تک کہ ہم ایمان شہودی کی تمام منزلیں طے کر کے سلوک مکمل کر لیں۔ یا اللہ موت نہ دینا جب تک کہ ہماری توبہ نصوح نہ ہو۔ یا اللہ موت دینا تو شہادت کبریٰ کی دینا۔ یا اللہ ہمارے پر رحم فرما دے، تیرے اسلام کی خاطر جمعے کے دن باوضو کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے پر رحم فرما دے، شہادت والی نعمت عطا فرما دے۔ جو آگے مرحلے مشکلات ہیں یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔